السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ کیا حکومت و تحریک انصاف کے درمیان مذاکراتی عمل میں ڈیڈ لاک آ گیا ہے؟ اور کیا فریقین کے درمیان بد اعتمادی کی فضا مزید گہری ہوتی جا رہی ہے؟ یہ وہ خدشات ہیں جو تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے 2 ادوار کے بعد ہی پیدا ہونے لگے ہیں، کیونکہ حکومت اور تحریک انصاف دونوں ہی نے اپنے اپنے موقف پر ڈٹ جانے کی حکمت عملی اپنا لی ہے۔ عوامی محاذ پر کچھ اور کہا جا رہا ہے، جبکہ مذاکراتی میز پر اس کا الٹ موقف اپنایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف میڈیائی محاذ پر یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ عمران خان خود سے پہلے اسیران کی رہائی چاہتے ہیں اور وہ خود کو ہونے والی پیشکشوں کو بھی ٹھکرا رہے ہیں، جبکہ مذاکراتی ادوار میں پہلا مطالبہ ہی عمران خان کی رہائی کا رکھا جا رہا ہے، اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف تحریری معاہدوں کو بھی تیار نہیں بلکہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت عمران خان کی رہائی چاہتی ہے۔ اس متعلق آج سامنے آنے والی خبر میں انتہائی اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ خبر کے مطابق حکومت سے مذاکرات میں عمران خان کی رہائی پاکستان تحریک انصاف کا پہلا اور سب سے اہم مطالبہ ہے۔ ایک حکومتی کمیٹی کے رکن نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دونوں مذاکراتی ادوار میں عمران خان کی رہائی پر زور دیتی رہی ہے۔ خبر کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے 23 دسمبر کے اجلاس کے دوران عمران خان کی رہائی کو اپنا اولین مطالبہ بنایا، جبکہ 2 جنوری کو عمران خان اور دیگر کی رہائی پر زور دے کر بات کا آغاز کیا۔ خبر میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عمران خان کی مکمل رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وہ نظر بندی نہیں بلکہ عمران خان کو مکمل آزادی دلوانا چاہتے ہیں۔ اجلاس کے دوران حکومتی کمیٹی کے ارکان نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عمران خان کی رہائی کے مطالبے پر سوال کیا کہ عمران خان دور حکومت میں کتنے سیاسی قیدی اس طرح رہا کیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، عرفان صدیقی، خواجہ آصف اور دیگر کو گرفتار کیا گیا۔ کیا انہیں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہا کیا گیا؟ خبر میں ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکی۔ خبر کے مطابق پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی رہائی بغیر کسی تحریری معاہدے کے چاہتی ہے تاکہ شرمندگی سے بچا جا سکے۔ ذرائع نے کہا ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم یا تو اعتماد کی کمی کا شکار ہے یا ان کے پاس عمران خان کی منظوری کے بغیر فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ مذاکرات کے دوران ہر مسئلے پر ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ پہلے عمران خان سے مشورہ کرنا ہوگا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے لیے جو کل کا دن انتہائی اہم سمجھا جا رہا تھا، اب اس اہم دن کا شاید مزید انتظار کرنا پڑے، کیونکہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر ہونے کی اطلاعات آ رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ کیا تھا، جس کو 23 دسمبر کو سنانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ تاہم 23 دسمبر کو بھی یہ فیصلہ نہیں سنایا گیا اور پھر 6 جنوری یعنی کل احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اس فیصلے کو سنانا تھا، لیکن آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اب یہ فیصلہ کل بھی نہیں سنایا جائے گا اور نئی تاریخ سے متعلق وکلاء کو کل ہی آگاہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا جیل ٹرائل 1 سال میں مکمل ہوا ہے۔ دوسری جانب عمران خان کے خلاف اس ممکنہ فیصلے میں مسلسل تاخیر کو بھی سیاسی پنڈت معنی خیز نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، جن کے مطابق مذاکراتی عمل کو فیصلہ کن بنانے کے لیے بھی ممکنہ طور پر اس فیصلے میں بار بار تاخیر کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف جہاں پہلے ہی ان مذاکرات کے ہوتے ہوئے بھی ڈیل ملنے اور بیک چینل رابطے کیے جانے کے دعوے کر رہی تھی، وہاں حکومت کی پوزیشن کو مزید کمزور کرنے کے لیے اب مذاکراتی عمل میں مقتدرہ کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے اہم رکن اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے نام لیے بغیر مذاکراتی عمل میں اصل فیصلہ سازوں کی شمولیت مانگ لی ہے۔ جو مین سٹیک ہولڈرز ہے، جو میں بات کر رہا ہوں نا، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ مین سٹیک ہولڈر کو بھی جو حکومتی کمیٹی ہے ہم اس کو ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ ادھر بھی اپنی جتنی بھی اس کی سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے ساتھ بات کرے، ان کو اعتماد میں دے، تاکہ جو بھی ایگریمنٹ ہو اس ایگریمنٹ میں کوئی ابہام نہ ہو۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کے اس نئے مطالبے کو انٹرٹین کرتی ہے یا نہیں، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کو ڈیل دینے یا کسی اور دباؤ سے عمران خان کی رہائی کو تو انٹرٹین نہیں کر رہی۔ وزیر دفاع کے بقول عمران خان کو بنی گالا، نتھیا گلی یا امریکہ بھی جانے نہیں دیا جائے گا۔ خان صاحب جو ہے کہہ رہے ہوں ان کو جن کو ڈیل آفر ہوئی ہے ان کو زیادہ پتا ہوگا، لیکن میرے علم میں قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو اٹیمپٹ ہے ان کی طرف سے یہ ایک سموک سکرین ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے اٹیمپٹ میں سے جو ہے کچھ چیزیں نکلنے والی ہے، اور باقی یہ کہنا کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور ہمیں ڈیل آفر ہو رہی ہے اور ہمیں بنی گالا لے کے جا رہے ہیں، نتھیا گلی لے کے جا رہے ہیں یا
امریکہ لے کے جا رہے ہیں. اگر کوئی دوست جو ہیں وہ خوش فہمی رکھنا چاہتے ہیں تو دے آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو اٹ. اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کو ہونے والی اس مبینہ آفر کو کئی ہفتے بیت گئے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا اپنا کیمپ بھی اس پیشکش سے متعلق ابہام میں مبتلا ہے اور اختلافات کا شکار بھی ہے. پارٹی کے سیکرٹری جنرل کئی ہفتوں سے ڈیل کے دعووں کو تو مسترد کر رہے تھے، جبکہ کل تو انہوں نے ڈیل کی باتیں کرنے والوں کو بھی مسترد کر دیا ہے. کل جو شیر افضل مروت صاحب نے دعویٰ کیا، آپ بطور سیکرٹری جنرل اسے ڈسون کرتے ہیں. دیکھیں، بہت سے لوگ گفتگو کرتے ہیں جن کا کسی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. پارٹی کی جانب سے کون بات کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، یہ اب تک آپ پہ واضح ہونا چاہیے. کوئی بھی مائکروفون پہ کھڑا ہو کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے. یہ استحقاق کم لوگوں کو حاصل ہے کہ وہ پارٹی کی طرف سے کوئی بات کر سکیں. اس تمام صورتحال پر مزید گفتگو کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیر افضل مروت نے. بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ ایک خبر یہ سامنے آئی ہے آج کے تحریک انصاف نے مذاکرات کے دوسرے دور میں حکومت سے یہ تقاضا بھی کیا کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے خان صاحب کو رہا اگر کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی آپ کر دیں. ایسا ہے کچھ ایسا؟ نہیں، ابھی تو مذاکرات ہوئے نہیں ہیں. سیکنڈ جو آپ کا ہوا تھا، راؤنڈ ہوا تھا، اس کی بات کر رہا ہوں میں. نہیں، سیکنڈ راؤنڈ میں ایگزیکٹو آرڈر کوئی ایسا قانون میں نہیں ہے کہ جس کے ذریعے حکومت وقت جو ہیں وہ رہا کر سکیں. ایک پروویژن ہے جیل کے قوانین کے تحت اور سی آر پی سی کے تحت جس کا فائدہ میاں نواز شریف صاحب نے اٹھایا تھا، لیکن خان صاحب جو ہیں اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر کا فائدہ اٹھائیں گے، یہ بالکل ناممکن ہے. اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے جو ریفرنس کا فیصلہ آنا تھا، اس حوالے سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ مزید جو ہے وہ کیس کا فیصلہ ڈیلے ہو گیا ہے، آگے ملتوی ہو گیا ہے. چونکہ کل فیصلہ سنایا جانا تھا، اب اس سے مزید آگے چلا گیا ہے. کچھ ایسا آپ کے نوٹس میں ایسی کوئی چیز آئی ہے؟ میرے خیال میں یہ بات آج نہیں ہو سکتی ہے. اچھا، کیونکہ یہ ملتوی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس کا علم تو کل ہوگا. اور اگر پہلے سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں اور کل یہ ملتوی ہو جاتا ہے تو میرا خیال یہ نہیں ہے کہ یہ جوڈیشل پروپرائٹی کے مطابق ہیں، کیونکہ لازماً اس کا علم صرف جج صاحب کو ہے جو ٹرائل جج صاحب ہیں، اور وہی جو ہے ملتوی کر سکتا ہے. اگر یہ ملتوی ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اسے کیا سی بی ایم سمجھا جائے اسے، یا کیا سمجھا جائے اسے؟ نہیں، میری ذاتی دانش میں تو اگر ملتوی ہوتا ہے تو شاید اچھا شگون ہے. اچھا، لیکن اس پہ ابھی صرف کیا سرائیاں ہو سکتی ہیں، یہ ادروائز ممکن نہیں ہے کہ جب تک جج صاحب خود، اور وہ آرڈر کرے گا کل ہی علم ہوگا، وہ چھٹی پہ ہوتا ہے. عدالت تو کل جج صاحب عدالت میں تو بیٹھ رہے ہیں، وہاں اب پتہ لگے گا جج صاحب کل فیصلہ سناتے ہیں یا فیصلے کی اگلی تاریخ وہ دیتے ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ وہ تاریخ دیں گے. ایکسپیکٹیشن تو یہی ہیں فیصلہ سنائیں گے، لیکن اگر دے جاتے ہیں تو ان کی ثواب دید ہے. اچھا، آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا 2 روز پہلے ایک ٹی وی شو کے اوپر ہی کہ خان صاحب کو نتھیا گلی کے ریسٹ ہاؤس پہ بھی منتقل کیے جانے کے حوالے سے آفر ہوئی تھی. کہ کب ہوئی تھی یہ آفر؟ اور اس پہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کل ہمارے پروگرام پہ کہا ہے کہ یہ کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کے اس پہ پالیسی بیان نہیں دے سکتا، پارٹی کی طرف سے بات نہیں کر سکتا. تو انہوں نے تو تقریباً ڈینائی کیا ایسی چیز کو، ان کے ایسے علم میں کوئی چیز ہے نہیں ہے. کہ کب جو خان صاحب کو آفر ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی تھی وہ میں نے دیکھی، اور یہ استحقاق ہم نے کبھی ان سے مانگا ہی نہیں ہے، نہ مجھے ضرورت ہے کسی سے استحقاق مانگنے کی. بلکہ اس استحقاق کے لیے ہم لوگوں کو ڈھونڈا کرتے تھے. 9 مئی کے بعد کوئی ملتا بھی نہیں تھا کہ خان کے لیے ترجمانی کر سکے. باقی میڈیا پہ پی ٹی آئی کے ایم کے طور پہ میرا آنا اور پارٹی سے متعلق اپنا ایک موقف دینا، اس کے ساتھ کسی کا کوئی سروکار نہیں ہو سکتا ہے. اور کوئی کوشش کرتا ہے تو ویسے ہی مفت میں جو ہیں وہ کہتے ہیں نا پرائے کام میں ٹانگ اڑانے والی بات ہے. میں نے جو بات کی تھی یہی بات خان صاحب نے کی تھی. خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے انہوں نے پیشکش کی تھی ہاؤس اریسٹ کی، تو میں نے تو وہی بات کی ہے. تو خان صاحب نے کوئی تفصیلات بھی بتائی تھی کہ کس نے آفر کی تھی خان صاحب کو؟ یہ کب ہوئی تھی آفر؟ میں نے بتایا تھا نا، 22 اکتوبر کو ابتدا اسی آفر سے ہوئی، جو بعد میں 20 نومبر میں جو ہوا تھا آپ کا، جی جو نومبر میں ہوا تھا، وہ 22 نومبر سے شروع ہوئی یہ آفر، اور پھر بعد میں یہ آفر 20 دسمبر کو رہائی کے. آفر کیسے آئی، کہاں سے آئی؟
کس کے ذریعے آئی؟ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ہوئی تھی۔ برسر گور صاحب سے آپ یہ سوال پوچھے نا، پاکستان تحریک گور انصاف، صاحب اس بارے میں باخبر ہیں سارے معاملے کے ہاں بارے سے۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف میں اگر کوئی ایک شخص جو ہیں جو ان چیزوں کو جھٹلا سکتا ہے یا اس کو مان سکتا ہے تسلیم، وہ برسر گور ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی خان لوگ صاحب مانا نہیں کو رکھتے۔ خان صاحب کو نتھیا گلی منتقل کیے جانے کی جو آفر تھی یہ بیرسٹر گوہر کے ذریعے خان صاحب تک پہنچائی گئی، ایسا ہی ہے؟ بیرسٹر گوہر صاحب تک کیسے پہنچی ہے؟ تھرو اسٹیبلشمنٹ یا تھرو محسن نقوی کیسے پہنچی ہے؟ جی محسن نقوی صاحب بھی اس پروسیس کا حصہ تھے، ان کے ذریعے یہ بیرسٹر گوہر تک پہنچی تھی آفر۔ اچھا تو یعنی کہ ایسا جو لوگ ڈینائی کر رہے ہیں پارٹی کے اندر سے وہ غلط کہہ رہے ہیں، آفر تھی اور خان صاحب نے ڈینائی کیا اس کو۔ اچھا یہ بتائیں کہ آگے کے والے سے پارٹی کا کیا رائے عمل ہے مذاکرات کو لے کر؟ خان صاحب سے ملاقات جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر تحریک انصاف تحریری طور پر اپنے مطالبات دے دے گی حکومت کو، یا فیصلہ ہے کہ تحریری طور پر کچھ بھی نہیں دینا؟ میرا خیال ہے کہ جب اعلان ہم حکومت کے ساتھ مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں اور مذاکرات میں ہم نے اپنے 2 مطالبات پیش کر دیے ہیں، تو اس میں کوئی اخلاقی ایچ نہیں ہے کہ ہم یہی مطالبات تحریری طور پہ دے دیں۔ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، قانونی، اخلاقی یا سیاسی، وہ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بڑے جواز ہیں، قانونی بھی، اخلاقی بھی اور سیاسی بھی۔ تو اگر اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے، اگر وہ مزید ہیں اور وہ جو مزید ہیں ان کے اس کے پیچھے محرک کا مجھے اندازہ ہے کیا تحریری طور پہ مطالبات کے لیے اصرار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے قوم کو بتائی جا سکے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ اس حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں جس کی لیجیٹیمیسی جو ہے ہم نے کویسچن کی ہوئی ہے۔ تو شاید وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ان کا موقف ہے اس کو تقویت ملے گی۔ یعنی اس کے پیچھے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی ہدف ہے جو وہ تحریری طور پر مطالبات آپ سے مانگ رہے ہیں، چونکہ کل کہا بھی ہے جو حکومتی کمیٹی کے ترجمان ہیں عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے کل بھی یہ بات کی ہے کہ جب تک تحریک انصاف کی طرف سے تحریری مطالبات نہیں آتے مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بہرحال اس طرح ایسے 2 ٹوک الفاظ میں یہ موقف دینا میرا خیال مناسب نہیں ہے، کیونکہ مذاکرات جو ہیں وہ طرفین کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی اکلوتی جو ہیں اس مذاکرات کی ضرورت مند نہیں ہے۔ حکومت کو، ریاست کو بدرجہ پی ٹی آئی سے بدرجہ ضرورت ہے مصالحت کی، قوم میں ایک اس کو غیر یقینی صورتحال سے قوم کو جو ہے ڈیلیور کرنے کی۔ تو پھر یہ جو آپ کو شبہ ہے کہ حکومت آپ کی طرف سے تحریری طور پر مطالبات دیے جانے کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرے گی کل کو، تو اس خدشے کے پیش نظر کیا تحریک انصاف نے یہ طے کر لیا ہے کہ تحریری مطالبات آپ نہیں دیں گے، یا آپ کی رائے اس پہ کیا ہے کہ دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے؟ میں نے تو کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دینے چاہیے جب پوری قوم کو پتہ ہے کہ ہمارے 2 مطالبات ہیں۔ اوبیسلی آپ نے تو پھر تحریری طور پر نہ دینا جو ہیں وہ سمجھ سے بالاتر ہیں اور دینے چاہیے، ایسی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو خان صاحب سے مل کے اب پھر کیا ڈسکس کرنا ہے؟ یہی پرمیشن لینی ہے کہ تحریری طور پر ہم دے دیں یا نہیں نہ دیں، چونکہ مطالبات تو آپ کے فائنل ہو چکے ہیں، وہ خان صاحب نے اپروو کیے ہیں پہلے، اب مزید آپ نے کوئی نیا مطالبہ تو شامل کرنا نہیں ہے اس کے اندر، پھر خان صاحب سے ملاقات کیوں ضروری ہے؟ ویسے تو میرا خیال ہے کہ مذاکراتی ٹیم کو خود ہی دینے چاہیے تھے، لیکن اگر انہوں نے یہ مناسب سمجھا اکثریت فیصلے سے کہ جی ہم خان صاحب سے رجوع کرتے ہیں تو بہتر ہے، خان صاحب جو ہیں آن بورڈ ہو جائیں گے اور ان کو اعتماد میں لیا جائے۔ اور یہ خان صاحب سے رجوع کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ مطالبات تحریری دینے ہیں یا نہیں؟ باقی مطالبات تو جو ہیں وہ خان صاحب آلریڈی اپروو کر چکے ہیں کہ 3 آپ کے بڑے مطالبات جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ جی ہو سکتا ہے کہ اسی میٹنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی اور بھی وضاحت خان صاحب سے لے لیں۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس میں ایک چیز اور جو رائے بن رہی ہے، بڑی اہم یہ رائے بنی ہے کہ تحریک انصاف نے چونکہ اپنے مطالبات کے اندر، اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر جو ہے 8 فروری کے الیکشن کی تحقیقات کا جو آپ کا بہت سب سے بڑا مطالبہ تھا وہ آپ نے نہیں رکھا، 26 آئینی ترمیم کے والے سے آپ نے کوئی وہاں پہ مطالبہ نہیں رکھا، تو اس کا مطلب پھر یہ لیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے پھر مینڈیٹ کو انڈائریکٹلی پھر تسلیم آپ نے کر ہی لیا حکومت کے، آپ نے اسے چیلنج نہیں کیا، کنٹیسٹ نہیں کیا نا ان مطالبات کے اندر؟ نہیں، یہ مطالبہ اگر ہم ان کے سامنے رکھتے تو یہ دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ انہیں رکھنے میں کیا حرج ہے؟ آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر موجود تو ہو مطالبات، ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ 10 مطالبے رکھیں 10 کے 10 آپ کے پورے کر لیے جائیں، 10 میں سے ہمیشہ 3-4 ہی پورے ہوتے ہیں نا آپ کے۔ خان نے، پی ٹی آئی نے بڑی لچک کا مظاہرہ کیا ہے، وہ مطالبات ہم نے سرے سے ان کے سامنے رکھی نہیں ہیں جن پہ یہ
اپنے سیاسی وجود یا جو ان کی حکومت بنی ہے اس کے حوالے سے یہ محسوس کرے کہ یہ مطالبہ اگر تسلیم کرتے ہیں تو ان کی حکومت نہیں رہی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قانونی طور پر جو ہیں یہ ایگزیکٹو کے کسی فیصلے سے ممکن نہیں ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس ہو. اس کے لیے وہی جو چارہ جوئی ہے وہ ٹریبیونلز کی ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. نہیں، وہ ایک کمیشن وغیرہ بھی تو اس کے لیے تشکیل دے سکتے ہیں، عدالتی کمیشن تحقیقات کے لیے. نہیں، کمیشن جو ہیں وہ قانون کو تو تبدیل نہیں کر سکتا ہے نا. کمیشن زیادہ زیادہ ریکمنڈیشن دے گا. کمیشن از خود اپنے تئیں کسی کو ڈکلیئر نہیں کر سکتا ہے. ڈکلیئر تو نہیں کرنا، لیکن ظاہر ہے آپ کو تو الیکشن کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کروانی ہے نا. آپ نے تو تحقیقات کروانی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی تھی یا نہیں تھی. آپ کا تو مطالبہ یہی ہے نا. یہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں، یا پھر ٹریبیونل کر سکتے ہیں. باقی کوئی اور راستہ پہلے بھی ایک کمیشن اس پہ بن چکا ہے. جب آپ نے ہی 2013 کے انتخابات کو جب آپ نے چیلنج کیا تھا تو تب بھی ایک کمیشن بننا تھا عدالتی. جب آپ نے 4 حلقوں کی تحقیقات جب آپ نے مانگی تھی، مثال تو موجود ہے. جی، لیکن کمیشن جو ہیں وہ صرف سفارشات مرتب کر سکتا ہے، ایسا کسی ہی ہے. الیکشن کو انویلیڈیٹ نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے، لیکن ظاہر ہے ایک چیز سامنے تو آ جاتی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو کمیشن کر سکتا ہے کہ تحقیقات یہ کے دودھ اندر کے، کا دودھ اور پانی کا پانی 8 فروری کو ہو چکا ہے. لیکن ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اس دعوے کو گورنمنٹ نہیں مانتی نا. جو فریق ثانی ہے وہ نہیں مانتا اس چیز کو آپ کے، اور وہ حکومت کے اندر بیٹھے. گورنمنٹ جو ہیں وہ خود آپ روزانہ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، آف دا ریکارڈ گفتگو ہوتی ہے. پھر آپ جیسے صحافی کو علم ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوا ہے. یعنی یہ کوئی اب ایسی ریگنگ نہیں ہے کہ 8-10 حلقوں کی ریگنگ ہے. پورے آپ نے پارلیمان کی آدھی سیٹوں پہ جو ہیں ریگنگ کی ہے. پھر یہی حالت صوبائی اسمبلیوں کی ہے. اچھا، یہ ان مذاکرات کے ذریعے آپ کو کتنا یقین ہے کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو جائے گی؟ چونکہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی کوئی اشارے کر رہے ہیں کہ مسکرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم اب مسکرائیں گے. تو وہ کس سینس میں بات کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ خان صاحب کی رہائی کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں. تو انہیں کہاں سے اشارہ ملا ہے کہ خان صاحب رہا ہونے والے؟ صاحبزادہ صاحب اس مذاکراتی ٹیم کے اہم ممبر ہیں اور بہت ساری چیزوں پہ وہ آن بورڈ ہے. مذاکرات جو ہیں اس کی جو اساس ہے، جو ہمارے مطالبات کی روح ہے، وہ یہی ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور ان کو پھر گرفتار نہ کیا جائے. اور میرا خیال ہے کہ حکومت وقت کو، اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ اندازہ ہے کہ ہم کیا مانگنے آئے ہیں اور وہ کیا دے سکتے ہیں. جو ایک اچھا ماحول بن گیا ہے اور جس کا ہمیں ادراک ہے کہ یہ خراب نہ ہونے پائے، اگر یہ صورتحال جو ہے 1 ہفتہ 10 دن چلتی ہے تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ بہت جلد ممکن ہے. کب تک آپ کو لگ رہا ہے یہ ہو جائے گا؟ 31 جنوری کی جو آپ نے ڈیڈ لائن دی اس سے پہلے آپ کو لگ رہا ہے کہ رہائی ہو جائے گی؟ ڈیڈ لائنز جو ہیں خان صاحب نے دی ہے نا، وہ اس لیے نہیں دیے کہ ہمیں 31 جنوری سے پہلے رہا کرے. 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے تمام مذاکراتی عمل کو کنکلوڈ کرنے کی. باقی جو ہیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ 8-10 دن میں خان صاحب رہا ہوں گے، لیکن یہ میں ضرور دیکھ رہا ہوں کہ خان صاحب کی رہائی عید الفطر سے پہلے ہوگی. کب سے پہلے ہوگی؟ عید الفطر سے قبل ہوگی. عید الفطر سے پہلے آپ خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں؟ یعنی اگلے 3 مہینے ہیں، تقریباً 3 مہینے سے کم ٹائم ہے. 2 مہینوں کے اندر انشاءاللہ ہوگی. 2 مہینوں میں آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی. جی، اور وہ انہی مذاکرات کے نتیجے میں ہوگی؟ نہیں، مذاکرات کا ایک فائدہ ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ شاید آئندہ کے لیے خان صاحب پہ نئی گرفتاریاں نہیں تھوپی جائیں گی اور نئے کیسز میں ان کی اریسٹ شاید ممکن نہ ہو. باقی جو ہیں خان کو ریلیف عدالتوں سے ملے گا، اور یہ ریلیف جو ہیں ان کیسز ہمارے سامنے کوک ہوئے ہیں. پھر آپ نے حکومت کے سامنے یہ مطالبہ کیوں رکھا ہے کہ رہائی خان صاحب ہم کو نے دی تو جائے؟ یہ کہا ہے نا جب آپ کو عدالتوں سے ملنا ہے. نہیں، خان صاحب کی رہائی اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی تو عدالتوں سے ہو جاتی ہے، یہ پھر گرفتار کر لیتے ہیں. یہی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں نا. اچھا، یہ بتائیں کہ ظاہر ہے خان صاحب اگر رہا ہوتے ہیں تو حکومت کو سب سے بڑا خطرہ جو خان صاحب کی رہائی کو لے کر ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے نکلتے ساتھ ہی سڑک گرم کر دینی ہے. تو کیا پھر گارنٹی ظاہر چاہیے ہوگی گورنمنٹ کو کہ خان صاحب دوبارہ سے سڑک گرم نہ کریں، حکومت کو چلنے دیں، نظام کو چلنے دیں؟ جب آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے لارجر انٹرسٹ میں ملک کے جو ہے
ہم نے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو پھر کیا پھر خان صاحب کے نکلنے کے بعد کوئی ایجیٹیشن وغیرہ تو نہیں ہوگی پھر کوئی؟ یہ تو جب حکومت کا موقف سامنے آئے گا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید وہ یہ ضرور انسسٹ کریں گے، اصرار کریں گے کہ یہ دھرنے اور لانگ مارچ جو ہیں اس حوالے سے کوئی نظر ثانی ہو۔ میرا خیال نہیں ہے کہ وہ پاکستانیوں کے حق احتجاج جو کہ احتجاجی جلوسوں کی شکل میں ہوتا ہے، جلسوں سے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن جب آپ کوئی لانگ مارچ کرتے ہیں یا اسلام آباد میں دھرنا دینے کی آپ پلاننگ کرتے ہیں تو اس سے پھر نظام ضرور ڈسٹرب ہوتا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے اس سے بڑی انکمفرٹیبل ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ خان صاحب کو رہا کرتے، سب سے بڑی جو آپ سے وہ تقاضا جو آپ سے کریں گے کہ خان صاحب دوبارہ سڑکوں پہ نہ نکلے، اس کی گارنٹی دی جائے، تو گارنٹر وغیرہ کوئی آپ نے تیار کیا ہوا جو گورنمنٹ کو مطمئن کر سکے؟ میرا خیال ہے ان کو گارنٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اب تو جس انداز سے یہ پکڑ دکڑ کرتے ہیں تو ہم بھی کہیں ملک تو نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ادھر ہی ہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی تحریک دوبارہ شروع ہوگی اور یہ نہیں چاہتے ہیں تو ان کے پاس تو قانون تو ان کے جیب میں صحیح ہے، کسی بھی وقت بھی گرفتار کر سکتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ بشرا بی بی آج کل پھر سے ان کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ کافی متحرک ہیں، جو لیگل ونگ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جو کیسز کو دیکھ رہا ہے وکلا کے حوالے سے، وہ آج کل بڑا آڈٹ وغیرہ کر رہی ہیں کہ وکلا کی پرفارمنس کا آڈٹ کیا جائے کہ انہوں نے کتنی فیسیں لی ہیں، کیا انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، یہ کیا چل رہا ہے؟ نہیں، ویسے میڈیا پہ افواہیں ہیں۔ بشرا بی بی جو ہیں وہ کسی بھی حوالے سے پارٹی کے انتظامی معاملات میں دخیل نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو لیگل ونگ کے حوالے سے آج کل خبریں چل رہی ہیں، پھر آپ ان کی تردید کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ جو قاضی انور صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے پوری رپورٹ بھی مانگی ہے کیسز کے حوالے سے، سارے معاملات کو۔ نہیں، قاضی انور صاحب جو ہیں وہ ہمارے ILF KP چیپٹر کے صدر ہیں، سینئر وکیل ہیں، خان بڑا اعتماد کرتے ہیں، ہماری اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کے بھی ممبر ہیں KP حکومت کے، اور مشال یوسفزئی کے استاد بھی ہیں، جو بی بی صاحبہ کی ترجمان ہیں۔ بالکل۔ قاضی صاحب جو ہیں وہ اس کا بڑا کلیدی کردار ہیں KP کے کیسز کے حوالے سے اور خان کے بہت سارے معاملات کے حوالے سے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں لیا جا سکتا کہ ان کی یہ ملاقات اگر ہوئی ہے، جس کو میں کنفرم نہیں کر سکتا ہوں، مجھے علم نہیں ہے، لیکن اگر ہوئی بھی ہیں تو ہماری بھی ملاقات ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ کوئی بیک چینل رابطوں کے حوالے سے بھی کوئی بشرا بی بی کردار ادا کر رہی ہیں کوئی؟ نہیں، یہ بھی غلط بات ہے، عقل نہیں مان سکتی ہے نا۔ بشرا بی بی جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ ہٹ لسٹ پہ ہیں، خان سے بھی شاید کہیں زیادہ، اور جو اس کے حوالے سے پرسپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیا پہ، عوام میں، پارٹی کے اندر، اور جن چیزوں کو اچھالا جاتا ہے، اب یہ توقع کرنا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جائے گی اور بی بی صاحبہ کے ساتھ اس پہ مذاکرات کریں گے، یہ اب جب علی امین خان ہے، بیرسٹر گور ہے، عمر ایوب صاحب ہے، تو اس کے بعد جو ہے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ صحیح ہو گیا، بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیر افضل مروت کی، جن کا کہنا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ عید الفطر سے پہلے رہا ہو جائیں گے۔ پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے ایک اور اہم معاملے کی، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی مزاحمت کو ترک کر کے مفاہمت کی جو پالیسی ہے، یہ کیا تحریک انصاف کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے؟ پرٹیکولرلی جو مذاکرات کا عمل شروع ہے، کیا یہ آنے والے دنوں میں کوئی بڑا رزلٹ دے سکتا ہے تحریک انصاف کو، پرٹیکولرلی خان صاحب کی رہائی کے ضمن میں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو ملکی سیاست ہے اوورال آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرے گی، بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائیے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے مذاکرات کو لے کر؟ آپ نے تو پہلے دن ہی کہا تھا کہ اصل معاملات کہیں اور ڈیل ہو رہے ہیں، یہ تو جسٹ ایک شو آف ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ہے امید کہ اب یہ چیزیں بہتر سمت میں جا رہی ہیں اور تحریک انصاف کی جو حکمت عملی تھی کہ مزاحمت کو ترک کر کے مفاہمت کی طرف جایا جائے، وہ رزلٹ دے رہی ہے؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ مذاکرات ہو کیوں رہے ہیں؟ مذاکرات اس لیے ہو رہے ہیں کہ 2 سال پورا زور لگا لیا ہے تحریک انصاف نے کہ انقلاب آ جائے، تو انقلاب نہیں آیا، اور دوسری طرف حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے پورا زور لگا لیا ہے کہ عمران خان کے بغیر معاملہ چلا لیا جائے، وہ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اب تو دیکھیں نا، ایشو یہ ہے کہ اب تو آپ نے کہیں نہ کہیں یہ لڑائی جو ہے، جس میں ابھی آپ بات کر رہے تھے، اسٹریٹجک پاز بھی تو لینا ہے، کہیں کو ملک کو تو نہیں نا، ہم نے جتنا نقصان پہنچا دیا ہے 2 سال میں،
کہ نہ اب یہ تو نہیں کرنا کہ لڑتے لڑتے ہوگی گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم تو کہیں کی تو ٹھہرنا ہے نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو ریئلائزیشن ہے کہ 2 سال ہو گیا, بہت لمبا زیادہ تحریک انصاف کی طرف یہ فیل کی گئی ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے انیشیٹو لیا نا. دونوں طرف ہی ہے انیشیٹو, تو ظاہر ہے کہ لیا گیا ہے, اور اس میں تحریک انصاف کو بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں نا تحریک انصاف بھی اس ایکسٹریم سے کہ وہ گرا دیں گے, مار دیں گے, وہ کفن باندھنے سے وہ آئے مذاکرات کی میز کے اوپر خود سے آفر کر کے, تو زیادہ تو تحریک انصاف جو ہے وہ پیچھے ہٹی ہے. نہیں ٹھیک ہے, تحریک انصاف بھی ایک دم پیچھے ہٹی, لیکن اگر آپ اس دن کے آپ سنیں نا جو محسن نقوی صاحب کہہ رہے تھے اور عرفان صدیقی کہہ رہے تھے, اور یہ کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مذاکرات, تو پھر مذاکرات تو ہوئے نا. اب دیکھیں ایشو یہ ہے کہ 2-3 جو ایونٹس ہوئے ہیں, ایک تو جو آرمی چیف نے جو معافی کا اعلان کیا ہے, پھر اس کے بعد جو یہ 400 لوگ رہا ہوئے ہیں عدالتوں سے, اور پھر یہ جو القادر ٹرسٹ کا فیصلہ آگے جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ آج سیکریٹریٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ کھول دیا ہے اسلام آباد کا. یہ جو سارے اقدامات ہیں اس ہفتے میں, اور پھر کل اگر ملاقات کی اجازت ہو جاتی ہے اور خان صاحب سے ان کی ملاقات اوپن ہو جائے, مطلب پہلے تو کمرے میں ہو رہی ہے نا, اب کہہ رہے ہیں باہر ہو جائے, اوپن ہو جائے, جہاں بگ نہ ہو رہا ہو یا بلا بلا. بگ تو خیر ہر جگہ ہی ہو سکتا ہے, وہ کوئی ایشو نہیں ہے, بٹ اسٹل اس سے ایک ٹمپریچر نیچے آیا. جی, اور یہ اگر ٹمپریچر اور 2 ہفتے نیچے جاتا رہا تو پھر کامیابی کا امکان بڑھ جائے گا, لیکن یہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ بھی نہیں ہے, اس کے اندر رکاوٹیں بھی ہیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو ایڈڈ ہے وہ انٹرنیشنل پریشر ہے. صحیح, دیکھیں نا اس وقت ایک آپ پگڈنڈی کے اوپر ہیں, جہاں پہ جو بھی ہے امریکن الیکشن کے بعد دنیا ایک بدل گئی ہے, اور وہاں سے 20 کے بعد جو ہے پریشر تو پہلے ہی آ چکا ہے نا. اب ہم یہ قطعاً نہیں چاہتے کہ یہ یہاں سے آگے جائے ایک سٹیپ, اور یہیں پہ بات ہو جائے, اور بیسٹ یہ ہے کہ آپس میں بات چیت کریں. صحیح ہے, وہ دونوں کے لیے ایک سیف ایگزٹ بھی اس میں مل جاتا ہے, دونوں کو ایک ریسپیکٹیبل. تو یہ بتائیں کہ اس میں جو آپ نے بات کی 19 پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی میں جو سزا یافتہ کارکنان تھے ان کی رہائی کا, اس پہ جو ریئیکشن پی ایم ایل این کی طرف سے جو سامنے آیا, جس طرح سے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے, وہ بتا رہا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا یہ سارا کچھ ہو گیا. دیکھیں ہر پنجاب حکومت کو تو ظاہر ہے نہیں پوچھنا تھا نا آرمی چیف نے کہ جناب میں رہا کرنے لگا ہوں, اگر آپ برا نہ منائیں تو ظاہر ہے انہوں نے تو ان سے تو کیا وہ تو قانونی تھی, ان کا ریئیکشن بتا رہا تھا کہ وہ دے ور کاٹ ان سرپرائز کہ یہ کیا ہو گیا. ریئیکشن انہوں نے جو ہے ویسے دیا, لیکن دیکھیں یہ پرابلم اس وقت خطرہ ہوگا. جو ایک ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے جس کو نون لیگ میں مریم نواز شریف لیڈ کرتی ہیں, اور ادھر سے بھی میں پی ٹی آئی سے بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ بھی ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, یہاں پہ بھی ہاکس, اسپیشلی سوشل میڈیا کے اوپر باہر بیٹھے ہوئے لوگ, ان کا یہ پرابلم ہے کہ جو ہی ٹمپریچر نیچے جاتا ہے ان کو لگتا ہے ہماری دکانیں بند ہو رہی ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ ایک دونوں طرف سے مریم نواز کا گروپ اور ادھر سے یہ گروپ یہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات آگے بڑھیں. تو میرے خیال میں جو دونوں اس وقت جو کمیٹی ہے جو مذاکرات کر رہی ہے, جو سامنے بھی کر رہی ہے اور جو پیچھے بھی کر رہے ہیں, ان دونوں کا جو سب سے امپورٹنٹ امتحان ہے وہ یہ ہے کہ وہ باہر کا انفلوئنس نہ لیں. صحیح ہے. اور وہ جو ہے جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں سر سٹ کے ایسے ہی ہے اپنے کام میں لگے رہے بالکل جو ہے. لیکن آپ نے کہا کہ یہاں مریم نواز ہیڈ کر رہی ہیں اس ہاکش جو ہے وہ گروپ کو, تو تحریک انصاف میں کون کر رہا ہے اسے؟ تحریک انصاف میں تو اس وقت لوگ ہیں نا جو باہر ہیں, جو سوشل میڈیا زیادہ تر بے نامی اکاؤنٹس ہیں جن کا پتہ ہی نہیں کون ہے کیا نہیں ہے, اور پھر ان میں بہت سارے اکاؤنٹس جو ہیں جو پی ٹی آئی کے بھی نہیں ہیں, وہ ایکچولی سیپریٹسٹس کے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ٹمپریچر ہائی ہی رہے, اور وہ اپنے ایک اس میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ سارا کام جو ہے وہ لگا رہے. تو اس سارے معاملے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کی رہائی پھر کب تک ممکن ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن تو خان صاحب نے خود دے رکھی ہے مذاکرات کے حوالے سے. لیکن 31 جنوری تک اگر ٹمپریچر نیچے آ جائے, اور جس طرح سے خان صاحب کی شرط یہ تھی کہ سارے پولیٹیکل ورکرز رہا ہوں گے, تو پھر جو ہے اگر آپ مجھے آفر کرتے ہیں ہاؤس اریسٹ کی تو پھر میں اس کو کنسیڈر کروں گا. اب میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت تک اگر دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں انفارچونیٹلی کوئی بندہ نہیں ہے جو روز بتائے کہ کتنے ورکرز اندر ہیں اور کتنے رہا ہو گئے ہیں, کیونکہ لیڈرشپ ماشاءاللہ خود تو ان کے اوپر ایک پرچہ بھی نہیں ہے. ایون یہ جو مذاکرات کا دوسرا دور ہوا ہے اس حوالے سے بھی عرفان صدیقی صاحب نے کل یہ بتایا, انہوں نے کہا جی کہ جب کمیٹی کے اندر تحریک انصاف نے بات کی کہ ہمارے 45 ارکان ہمارے کارکنان ہمارے لاپتہ ہیں, انہوں نے جب ان کے نام اور ان کے پتے پوچھے تو انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا. ہاں یہ نہیں ہو سکتا, نان سیریس ہے. یہ باتیں تو نان سیریس نہیں کرنی چاہیے نا. جب آپ الیج کر رہے ہیں کہ اتنے لوگ لاپتہ ہیں تو آپ کے پاس اپنے پاس تو لسٹ ہونی چاہیے نا. اور جب آپ جاتے ہیں کمیٹی میں کم از کم آپ وہ لسٹ لے کے جائیں یار یہ ہمارے. لیکن جو استغاثہ کیا ہے گوہر نے اس میں وہ سارے نام موجود ہیں, تو آپ اسی کو کاپی کر کے لے جائیں.
جو آپ نے استغاثہ کیا وہ ان میں سے بتا دیں کہ ان میں چیک کر لیں جیلوں میں کتنے تھے اور ابھی تک کتنے نہیں ملے. جب آپ نے اس میں 139 لوگوں کی لسٹ دی ہے تو اس کو مذاکرات میں بھی لے جائیں نا. بٹ نن دا لیس وہ تو ایک پرابلم ہے ابھی یہاں پہ. تو ابھی اس میں مجھے نہیں پتا کہ کتنے ورکرز ابھی جو ہیں وہ اندر ہیں. پہلے 5000 کہہ رہے تھے, اب 500-600 تو رہا ہوئے ہیں, تو اب کتنے باقی رہ گئے ہیں آئی تھنک پی ٹی آئی کو. تو وہ جو خان صاحب کی رہائی والا میرا آپ سے سوال تھا, کب تک آپ کو یہ ممکن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اب اگلے اسٹیپ میں تو یہ شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, عمر چیمہ اور اعجاز چودھری صاحب, ان کی رہائی ہونی چاہیے نا پہلے, جو خان صاحب کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد اگر وہ خان صاحب کو لے آتے ہیں تو زبردست ہے. اچھا, خان صاحب کو لے کر ظاہر ہے آپ کی اگر حکومت میں ہو, سب سے بڑا چیلنج جو آپ کے ذہن میں ہوگا, جو سب سے بڑی سوچ اس وقت حکومت کے ذہن میں بھی ہے, جو خدشہ ہے, جو ڈر ہے, وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے نکلتے ساتھ ہی سڑک گرما دینی ہے. تو اس حوالے سے ظاہر کچھ گارنٹیز وغیرہ بھی تو لی جائیں گی یار, کہ آپ یہ نہیں کریں گے, کم از کم گورنمنٹ کو فی الحال چلنے دیں گے. گورنمنٹ کو بھی تو اس میں فیور سب سے بڑا تو انہیں یہی چاہیے کہ استحکام آئے. لیکن سمر ایسے نہیں ہونا نا, جب ہونا ہے تو وہ ایک پورا شیڈیول طے ہو کے آئے گا کہ الیکشن کب ہونے ہیں. دیکھیں عمران خان تو الیکشن چاہتے ہیں نا, ایسے ہی حکومت نے ان کو یہ بتانا ہے کہ سر الیکشن اس وقت ہوں گے, چاہے وہ 6 مہینے بعد ہوتے ہیں یا 8 مہینے بعد ہوتے ہیں یا 10 مہینے بعد ہوتے ہیں. اتنے جلدی تو آبویسلی نہیں ہوگا, کہ تقریباً 2-3 سال کا ٹائم تو کم از کم جو ہے وہ لیا تو جائے وہ گا. 3 سال تو پاکستان نہیں نہ چل سکتا. دیکھیں نا, اگر آپ عمران خان کی انکلوژن کے بغیر پاکستان چلانا چاہتے ہیں تو چلا لیں, پھر تو مذاکرات کی بھی ضرورت ہے. انکلوژن سے مراد آپ کی کیا ہے؟ آپ کسی نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, لیڈ بائی پیپلز پارٹی یا سم ون ایلس جو ہے؟ دیکھیں فیسز بدلے جائیں, 2 ہی چوائسز ہیں نا, یا تو آپ ایک نیشنل گورنمنٹ بنائیں جس میں عمران خان کے بھی شامل ہوں اگر آپ نے لمبا تھوڑا چلانا چاہتے ہیں. لیکن وہ خان صاحب کو قبول ہوگا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو خان صاحب کو کنونس کرنا پڑے گا نا. دوسری صورت میں آپ کو عمران خان کو اگلے الیکشن کا شیڈیول دینا پڑے گا. وہ شیڈیول کے بغیر تو آپ کیسے جو ہے وہ کریں گے. تو جو بھی ہے, اگر اس وقت الیکشن 8 فروری, دیکھیں نا پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ آپ نے جو کانفلکٹ ریزولوشن کا کوئی طریقہ ہی نہیں بچا پاکستان میں. آپ نے الیکشن 8 فروری کو لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا, 9 کو وہ بدل دیا, پھر آپ نے جوڈیشری ختم کر دی, ای سی پی ختم کر دیا. میرے خیال میں ابھی عمران خان صاحب کو بھی ضرورت ہے کچھ عرصہ, یہ ایک تو اپنی پارٹی کو انہوں نے دوبارہ دیکھنا ہے, ابھی تو پارٹی نہیں ہے نا یہ تو ساری. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں تو حکومت نے اگر سب کچھ خان صاحب کو ہی دینا ہے تو حکومت کو پھر بدلے میں کیا ملے گا؟ ان کی کیا مجبوری ہے پھر وہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے ہیں تحریک انصاف کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے خان صاحب کو دینے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت سے ملک چل رہا ہوتا, پاکستان چل رہا ہوتا, وہ تو کہہ رہے چل رہا ہے, زبردست چل رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں معیشت میں استحکام آ گیا. بات یہ ہے کہ یہ تو صرف اخبار میں ہی کہہ رہے ہیں نا, جب پرائیویٹلی ملتے ہیں وہ آپ کو بھی کہتے ہیں یار کتنے پھنس گئے ہیں. دیکھیں نا, نہیں چل رہا, ملک نہیں چل رہا. اس لیے یہ نا آپ سمجھیں کہ حکومت مذاکرات کیوں کر رہی ہے, پہلے مجھے یہ بتائیں. جو اگر میں آپ کی بات لے لوں کہ اتنا ملک اچھا چل رہا ہے, ہر طرف جو ہے وہ بہاریں ہیں, استحکام تو ہونے چاہیے نا, کسی بھی حکومت کو استحکام چاہیے ہوتا ہے. استحکام آ جائے گا عمران خان نہیں آ رہا تھا. عمران خان کے بغیر استحکام آ سکتا ہے؟ نہیں, وہ تو ظاہر نہیں آ رہا تھا. یہ روز کا جو ایک شور شرابہ ہے, احتجاج, مظاہرے, تو اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو تو یہی چاہیے ہوگا کہ تحریک انصاف کی گارنٹی دے کہ ہم یہ کچھ نہیں کریں گے, تب وہ رہائی کریں گے. دیکھیں نا, اب 2 پرابلم ہے. ایک تو ملک میں استحکام نہیں ہے, دوسرا انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے. اب آپ تیسرا جو ہے, اب آپ اگر فار ایگزامپل اگر یورپی یونین آپ کی ان باتوں ہیومن رائٹس کے ابیوزز کو بنیاد بنا کے کل اپنی واپس لے لے جی ایس پی پلس, تو مجھے بتائیں آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ کے اوپر سینکشن لگ گئے, آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو گورنمنٹ کا پھر ڈلیوری گورنمنٹ میں ہے نہیں. شہباز شریف صاحب تو اوں کر کے تو نہیں نا جو ہے وہ کام چلتا, وہاں سے تو پوری قوم اوں کر رہی ہے اس وقت. تو اس وقت جو ہے چونکہ پوری قوم اوں کر رہی ہے تو شہباز شریف صاحب کو بھی سننا پڑتا ہے. طریقہ تو انہوں نے اچھا دیا ہے کہ روز سڑکیں بند نہ ہو, یہ آسانی سے گھر بیٹھ کے گھر کی بالکنی میں کھڑے ہو کے آپ اپنے پروٹیسٹ کرنے کا. لیکن اوں کی آواز بڑی بلند ہو گئی ہے نا, تو اس لیے عمران خان سے بات کرنی پڑ رہی ہے. اب عمران خان سے جب آپ بات کریں گے, عمران خان کو دیکھیں نا, اگر انہوں نے ڈیل کرنی ہوتی اور انہوں نے جناب جہاز میں بیٹھ کے دبئی چلا جانا ہوتا, وہ پہلے دن چلے جاتے. ڈیل کا جو بڑا سوال ہے, اس پہ بھی ایک بڑی بات ہو رہی ہے کہ مقتدرہ کے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایسی کوئی ڈیل آفر نہیں کی جا رہی خان صاحب کو, نہ کسی نے کی ہے. حکومت کہتی ہے ہم نے کوئی ڈیل آفر نہیں کی, پھر خان صاحب بار بار اس بات پہ اصرار کریں نہیں مجھے ڈیل تو آفر ہوئی ہے بنی گالہ جانے کے حوالے سے, لیکن میں یہ ڈیل قبول نہیں کر رہا. یہ ڈیل کا بھی بڑا سوال اٹھ رہا ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہے ڈیل؟ نہیں دیکھیں نا, عمران خان اگر کہہ رہے ہیں, اور آپ بھی عمران خان کو جانتے ہیں, میں بھی ان کو جانتا ہوں, جھوٹ بولنے والے تو وہ ہیں نہیں. اگر لازماً کبھی کبھار بندہ مس انڈرسٹینڈ بھی کر جاتا ہے چیزوں کو, جس طرح وہ 35 پنکچر والی ہسٹری بھی موجود ہے ایک نا. نہیں, جو دھاندلی, وہ تو دھاندلی کہہ رہے تھے نا, وہ تو وہ بلیو کرتے تھے نا کہ ہوئی ہے, اور بلیو کرتے ہیں کہ ہوئی ہے, سبھی اب تو کہتے ہیں ہوئی ہے. دیکھیے عمران خان کو ڈیفینیٹلی یہ کہا گیا ہوگا کہ آپ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں, جس طرح سے ان کو اٹک میں کہا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں.
تو یہ باتیں نوئنگ خان صاحب مجھے پتہ ہے وہ بالکل ان میں وہ جھوٹ نہیں بولتے اس طرح، اور ان کو اگر کہا گیا ہے تو ڈیفینیٹلی کہا گیا ہوگا. تو اگر وہ چلے جاتے ہیں باہر، ہم مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کچھ ہو جائے وہ نہیں میں کہہ سکتا، لیکن ان کے اگینسٹ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیل کوئی آفر نہیں ہوئی، ان کا نہ تو کوئی قد ہے نہ ان کی کوئی اوقات ہے. کسی نے ایسے فون پہ کہہ دیا کہ نہیں ہوئی تو انہوں نے آگے ٹی وی پہ کہہ دیا نہیں ہوئی ورسز عمران خان، تو آئی ول گو ود عمران خان. اچھا یہ بتائیں کہ اس سارے پروسیس کے اندر ظاہر ہے ایک طرف تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا جو معاملہ چل رہا ہے، دوسری طرف ایک یعنی تھرڈ چوتھی تحریک انصاف سے وہ کم از کم فی الحال گورنمنٹ جو ہے وہ فیل نہیں کر رہی تحریک انصاف کی طرف سے، وہ فی الحال اٹس اوور. لیکن پیپلز پارٹی نے جو ہے ایک میدان گرم کر رکھا ہے پچھلے کافی دنوں سے. بلاول بھٹو زرداری کے بیانات ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں. آج شازیہ بری نے بھی کہا ہے کہ ہمارے ووٹوں پہ آپ کی گورنمنٹ کھڑی ہے، ہم اگر اپنے ووٹ ودرا کر لیتے ہیں سپورٹ تو آپ کی گورنمنٹ گر جائے گی. وہ کہ سندھ میں جو ہے ان کے اعتراضات ہیں نہروں کے والے سے بھی جو بن رہی ہے جنوبی پنجاب کے اندر. دوسرا ایک جو میری ٹائم اینڈ پورٹ جو ایک اتھارٹی بنی ہے اس پہ بھی بڑا سخت ان کا اعتراض ہے. تو اصل آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی وجوہات ہیں یا معاملہ کہیں اور پہ کچھ اور ہے پیپلز پارٹی کو جو اصل نہیں؟ پیپلز پارٹی کے تو یہی چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں، وہ پیسے ہمارے لے لیے، ہمیں پنجاب میں پیسے نہیں دے رہے، اتنے کی مسئلے ہوتے ہیں بیچاروں کے. اس سے زیادہ مسئلہ تو انہوں نے کبھی کھڑا نہیں کیا. ابھی بھی دیکھیے نا وہ کون سا کو بھٹو یا بے نظیر کی فلاسفی پہ چل رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ہیومن رائٹس کا مسئلہ امپورٹنٹ ہو، ملٹری کورٹس تک کو تو انہوں نے انڈورس کر دیا ہے. مطلب واٹ ورس یو کین ایکسپیکٹ فرام بلاول بھٹو جیسے بندے سے جو بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہو کہ وہ ملٹری کورٹس کنوکشن کو بھی انڈورس کرتے. اس سے زیادہ آپ اور نیچے پیپلز پارٹی نے کیا جانا ہے. تو پیپلز پارٹی کی تو کوئی آئیڈیالوجیکل وہ تو ایشوز نہیں رہے، تو ان کے یہی مسئلے ہوتے ہیں، ہمیں پیسے نہیں ملے، ہمیں پنجاب میں اتنے پیسے دے دیں، اس پہ اتنے دے دیں. میرے خیال میں تو مریم نواز بالکل ٹھیک کر رہی ہیں جو انہوں نے ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے. اچھا بالکل انہوں نے ہر کوشش کی ہے. ویسے اوورآل اگر صوبائی حکومتوں کی کارکردگی دیکھی جائے تو آپ کو چاروں میں سے کس کی کارکردگی بہتر، یعنی جہاں کو تھوڑے بہت کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چیزیں؟ کارکردگی کوئی دیکھ ہی نہیں رہا اس وقت. دیکھیں نا ایشو ہر وقت کا ایک اپنا ایشو ہوتا ہے. اس وقت جو ہے سچی بات ہے یہ حکومتوں کی کارکردگی جو ہے نا وہ میٹر ہی نہیں کرتی. اس وقت رائٹس میٹر کرتے ہیں. کیوں 6 سے لے کے 11 بجے تک سارے ٹاک شوز عمران خان پہ ہو رہے ہیں، کیوں سارا سوشل میڈیا عمران خان؟ بیکاز پاکستان میں رائٹس کا اس وقت ایشو ہے. رائٹس ہیو ڈومینیٹڈ ایوری تھنگ ایلس. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، اپنے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے گفتگو ملاحظہ کی فواد چودھری صاحب کی، جن کا کہنا ہے کہ مذاکرات جو ہیں جو سامنے ہو رہے ہیں اور جو بیک اینڈ پہ ہو رہے ہیں دونوں میں جو ہے چیزیں ظاہر مثبت سمت میں جا رہی ہیں اور ٹیمپریچر نیچے آ رہا ہے. اسی مذاکرات کے ذریعے ہی آنے والے دنوں میں ملک کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، تحریک انصاف کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ بتانی پڑے گی گورنمنٹ کو، تبھی جا کے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. پروگرام میں مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے پیپلز پارٹی کا اصل مسئلہ ہے کیا اور یہ چیزیں کیا سمت اختیار کرنے جا رہی ہیں. بات کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. کیا پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد اپوزیشن میں بدلنے جا رہا ہے اور کیا معاملات اس نہج تک آگے ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کو گرانے کی حد تک بھی جا سکتی ہے؟ یہ وہ خدشات ہیں جو حکومت کے لیے خطرات کا باعث بن سکتے ہیں، جو اب بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ آج ایک بار پھر پیپلز پارٹی نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی حکومت کی حمایت سے دستبرداری کی دھمکی بھی دے ڈالی ہے. گو کہ مختلف معاملات پر پیپلز پارٹی گزشتہ کئی ہفتوں سے حکومت کو خبردار کر رہی تھی، لیکن آج تو بات وفاقی حکومت کے خاتمے کی حد تک جا پہنچی ہے. میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے معاملے پر اعتماد میں نہ لینے کی حکومت حکمت عملی نے پیپلز پارٹی کا پارا چڑھا دیا ہے. ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ مری نے اپنے بیان میں سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی حکومت متواتر ایسے فیصلے کر رہی ہے جن کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام پر اعتماد میں نہیں لیا گیا. انہوں نے کہا کہ اتھارٹی کے قیام کے فیصلے پر حکومت سندھ اور پیپلز پارٹی دونوں کو بے خبر رکھا گیا. بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کو پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل ہے. جس دن یہ حمایت ختم کر دیں گے وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی. شاید مسلم لیگ نون کو اس بات کا ادراک نہیں ہے. شازیہ مری نے مزید کہا کہ ہم کافی وقت سے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، تاہم 11 ماہ گزرنے کے باوجود اجلاس نہیں بلایا گیا. آئین کی مستقل اور کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. وزیر اعظم آئینی طور پر 3 ماہ میں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کے پابند ہیں. شازیہ مری کا یہ بیان اس لیے بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ
ابھی چند ہفتوں پہلے ہی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی حکومت کو متنازع فیصلے کرنے سے خبردار کیا تھا۔ ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے اور ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے کامیابی سے کسی چیز کو حاصل بھی کرنا ہے تو اتفاق رائے سے جو یک طرفہ فیصلے ہوں گے ان پہ عمل درآمد مشکل ہوگا۔ تاہم اب ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات سلجھنے کے بجائے مزید الجھتے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے کئی ایسے اعتراضات ہیں جو دونوں جماعتوں کے درمیان دوریوں کی وجہ بنے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی اور پنجاب میں سیاسی سرگرمیوں کے لیے یکساں مواقع نہ ملنے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، جس پر گزشتہ ماہ دونوں جماعتوں میں مذاکرات کے 2 دور ہوئے تھے۔ مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے درمیان بڑھتے اختلافات دور کرنے کے لیے 9 دسمبر کو ہونے والا پہلا اجلاس بے نتیجہ رہا تھا اور اس حوالے سے کسی جانب سے کوئی بیان بھی جاری نہیں کیا گیا تھا۔ تاہم پیپلز پارٹی ذرائع کے مطابق پارٹی نے اہم پالیسی فیصلے کرتے وقت مسلم لیگ نون کی جانب سے اتحادی جماعتوں کو ساتھ نہ لینے پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ میں جلد بازی میں قانون سازی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ اگر مسلم لیگ نون کو ہمارا تعاون درکار ہے تو انہیں اتحادیوں کو اہمیت دینی ہوگی اور اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے پنجاب کے علاقے چولستان میں دریائے سندھ پر 6 نہروں کی مجوزہ تعمیر پر بھی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے سے سندھ کی زمینیں مکمل طور پر بنجر ہو جائیں گی۔ دسمبر کے آخری ہفتے کی ملاقات میں دونوں جماعتوں میں پنجاب میں پاور شیئرنگ سے متعلق مختلف امور پر اتفاق رائے ہو گیا تھا۔ مسلم لیگ نون نے اتحادی جماعت کو صوبے کے حوالے سے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی تھی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سے جو وعدے کر رہی ہے وہ بظاہر نہیں نبھا رہی۔ اگر ایسی ہی صورتحال چلتی رہی تو کیا پیپلز پارٹی اس نہج پر واقعتاً آ چکی ہے کہ وہ حکومت کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لے گی؟ اس متعلق پروگرام میں مزید بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار محمد مالک سے، جن سے ہم پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جاری مذاکرات کے حوالے سے بھی تجزیہ لیں گے۔ بہت شکریہ مالک صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ ایک طرف تحریک انصاف کا معاملہ ہے، وہاں تو مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کی طرف سے آج کل بڑے سخت قسم کے بیانات حکومت کے حوالے سے آ رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے بلاول بھٹو زرداری نے کافی زیادہ حکومت کو لتاڑا انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے، باقی ایشوز کو لے کر آج پیپلز پارٹی کی ترجمان شازیہ مری نے بڑی سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے یہ باور کرایا مسلم لیگ نون کو کہ آپ ہمارے ووٹوں پہ آپ کی حکومت کھڑی ہے، اگر فیصلوں میں آپ ہمیں اعتماد میں نہیں لیں گے تو پھر آپ کی حکومت گر بھی سکتی ہے۔ جو ان کا ایک اعتراض تھا وہ میری ٹائم کے حوالے سے جو ایک نئی اتھارٹی بنی ہے اس پہ انہوں نے بڑا سخت اعتراض کیا کہ نہ سندھ حکومت کو اعتماد میں لیا گیا، نہ پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا۔ تو کیا لگ رہا ہے آپ کو پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ جو بیانات آ رہے ہیں تواتر سے، یہ نون لیگ کے لیے کسی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں جی، ابھی نہیں ہو سکتے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا اسٹیٹنگ دی آبویس، یہ بتانا کہ ہم آپ ہمارے ووٹوں پہ کھڑے ہوئے تو بچے کو پتا ہے کہ ان کے ووٹوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اصل کوشچن یہ ہے کہ یہ کن کے کہنے پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ ان کو انہوں نے اعتماد میں لیا ہے میری ٹائم ایجنسی کے اوپر، اگر ان کو انہوں نے اعتماد میں دیا ہوا ہے نہروں کے معاملے میں جو سندھ کے اوپر سے نکالنے کا ایشو بنا ہوا ہے، ایز لانگ وہ اعتماد میں لے کے چل رہے ہیں تو میرا خیال ہے اسٹارم ان دا ٹیک اپ ہے اور چیزیں بنیں گی، بہت زیادہ آپ کو بال آئے گا لیکن پھر بیٹھ جائیں گی۔ اصل ایشو یہ ہے کہ جو سیریس چیز پی ایم ایل این کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک آپشن ہے مذاکرات میں پیپلز پارٹی جو گورنمنٹ کے اور پی ٹی آئی کے چل رہے ہیں، اور یہ میں ان مذاکرات کی بات نہیں کر رہا جو کمیٹی میں چل رہے ہیں، میں ان مذاکرات کی بات کر رہا ہوں جو سائٹ پہ چل رہے ہیں پشاور میں، جس پہ بہت سی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ اس میں ایک آپشن یہ بھی تھا کہ اگر سینٹر میں گورنمنٹ میں چہرے چینج کیے جائیں، پیپلز پارٹی کو آگے لایا جائے، تو پھر کیا پی ٹی آئی ایک سارٹ آف نیشنل گورنمنٹ کے اندر بیٹھ جائے گی اور تاکہ ٹھیک ہے 1 سال الیکشن پہلے کروا لیں، 3-4 سال اکانومی ٹھیک ہو جائے، یہ ساری باتیں چل رہی ہیں۔ وہاں پہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ پی ایم ایل این کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ میری اطلاعات کے مطابق وہ شہباز شریف کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہے بجائے بلاول بھٹو صاحب کے، اینڈ دے فیل کہ بلاول بھٹو تھوڑے سے میکیوریکل ہیں، تھوڑے سے انپریڈکٹیبل ہیں، ینگ بھی ہیں، تو کئی باری دائیں بائیں بھی ہوتے ہیں، لیکن شہباز صاحب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور وہ کوئی بھی جو انگریزی میں کہتے ہیں نا ہی وونٹ راک دا بوٹ، تو وہ کمفرٹ لیول اس وقت پی ایم ایل این سے زیادہ آئی تھنک ان کی گورنمنٹ کو شہباز شریف کی اپنی ایکویشن نے بچایا ہوا ہے۔ شاید وہ اس لیے اپنے آپ کو ایز این آپشن بھی زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم کر سکتے ہیں، جو یہ کر سکتے ہیں ہم بھی وہی کر سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں ایک بڑا غصہ چل رہا ہے سمر، وہ یہ ہے کہ یار
गालियां तो हमें पड़ती हैं, जो भी गवर्नमेंट करती है उसका इल्जाम हमें लेना पड़ता है, लेकिन जो पर्क्स ऑफ पावर है, रियल पर्क्स ऑफ पावर सेंटर में और सारा, वो तो सारा वही PMLN एंजॉय कर रही है। तो फिर अगर हमने बातें ही सुननी है, गालियां ही सुननी है कि यार आपकी वजह से गवर्नमेंट खड़ी हुई, आप क्यों चू चू करते हैं, तो क्यों ना फिर खुद ही गवर्नमेंट में आ जाए। लेकिन वहां पे पर्सनैलिटीज का जो वजन है, अभी तक उन दोनों में वजन में बड़ा फर्क है। तो मेरा ख्याल है अभी ऐसे चलेगा और हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ होगा। उन्होंने अपने वोटों को भी दिखाना है कि देखें हम बड़ा लड़ रहे हैं सिंध के राइट्स के लिए वो, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर होगा कल को किसी चेंज में। तो फिर वही होगा जो जब सारा उन्हें बैगेज जो है वो शेयर करना पड़ रहा है इस हुकूमत के साथ, जो भी उनकी बुरी कारकर्दगी जहां पे आती है उसके साथ साथ, तो फिर वो बेहतर ऑप्शन नहीं है कि फिर वो काबीना का ऐसा बन जाए, क्योंकि वैसे भी इतला तो यही कि अगले हफ्ते काबीना में तोसी होने जा रही है। नून लीग ने 12 पीपल्स पार्टी से ये रिक्वेस्ट की भी है कि आप काबीना कैसा बन जाए, बाज़ाब्ता तौर पर बन जाए काबीना कैसा। और नहीं, काबीना में बन के तो फिर उनको सुप्रीमेसी माननी पड़ती है ना। देखें एलआई बन के आपका वेट स्टेटस और है, जब आप काबीना में आ जाते हैं तो फिर इन अ वे आप ताबे हो जाते हैं और फिर आप शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी तो ये कल को अगर उन्होंने साइड पे होना भी हो कि बहुत बड़े डिसीजंस हो जो उन्हें अपना करने हो, वो कहेंगे ठीक है जी हम ये बड़े फैसलों पे अब नहीं हम चल सकते। लेकिन अगर काबीना ने तो हर फैसला अप्रूव करना है, तो अगर काबीना में बैठ गए तो फिर तो हर फैसले पे डायरेक्ट मोड लगेगी ना। अंग्रेजी में कहते हैं ना प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। ये प्लॉजिबल डिनायबिलिटी पे चल रहे हैं कि अच्छा यार लोगों को सुनाने के लिए सुना दिया कि हम बड़े दुखी हैं, लेकिन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में इकट्ठे चल रहे हैं। क्योंकि देखें उनकी पावर बेस सिंध की अनडिस्टर्ब्ड है। उनको सेंटर में वो तभी आएंगे काबीना में अगर काबीना के अंदर उनको बहुत बड़ा रोल मिलेगा। आज काबीना में बलोचिस्तान भी मिल चुका हुआ है, नहीं समर मुझे आप बताओ क्या उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या उनको होम मिनिस्ट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या उनको कॉमर्स मिलेगी? कॉमर्स शायद मिल जाए, लेकिन जो असल पावर वाली मिनिस्ट्रीज है, एनर्जी मिनिस्ट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो अगर उनके पास काबीना में आके बड़ी वाली वजारतें नहीं होंगी सही, तो फिर फायदा क्या? तो मालिक साहब ये जो तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है, 2 अदवार हो चुके हैं, तीसरा दौर अगले हफ्ते एक्सपेक्टेड है, क्या लग रहा है आपको ये रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं या फिर कुछ इत्तला ये भी है कि ये मुज़ाकरात जो है जस्ट एक दिखावा है, जो बैक चैनल कुछ और बातचीत चल रही है वहाँ चीज़ें सारी तय हो रही है? देखिए पिछले जुमेरात को बल्कि लास्ट वेडनेसडे को भी बुशरा बीबी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी कुछ 40 मिनट की। उसके मुताबिक अगर आप दूसरी इतलात भी जोड़ लें तो फिर उस हफ्ते में 3 मुलाकातें बनती हैं। सो मुलाकातें तो हो रही है। मेरे में असल डायलॉग जो है वो आंखों से परे है। वो आपके मुझे ना, और आपको पता है इतना अर्सा हो गया हमें रिपोर्टिंग करते हुए, ये बातें कुछ माह के बाद खुलती हैं। जी हाँ। पहले सारे डिनाई करते हैं। जब बीबी शहीद की निगोशिएशन चल रही थी जनरल मुशर्रफ साहब के साथ, तो कोई नहीं मानता था। ओ नहीं जी नहीं, हो ही नहीं सकता, कैसी बातें कहते हैं मीडिया वाले, ऐसे ही अपनी अफवाहें उड़ाते हैं। PMLN की जो हो रही थी रिसेंटली बाजवा साहब के साथ, उसका भी किसी को नहीं। तो जब वो 6 महीने बाद अफवाह खबर ही बन के निकलती है ना, तो ये असल डायलॉग कहीं और हो रहा है। वो इशू है मिसट्रस्ट का। वो गारंटर नहीं मिल रहा, गारंटर कौन होगा? डोमेस्टिक की तो है नहीं, इंटरनेशनल कौन होगा? इसलिए असल डायलॉग वो है जो हम सामने नहीं देख रहे। मुझे एक छोटी सी बात जल्दी से मैं आपको कहता हूँ, कौन सी ये कोई बात थी कि जी हम अगले हफ्ते अपनी रिटर्न शरायत देंगे? हम तो इसलिए आए थे पूछने के क्या गवर्नमेंट ने कोई शरायत तो नहीं है? और भैया वो तो स्पीकर के साथ रोज बैठते हैं, आपको पता लग जा रहा था। तो ये जो शरायत भी पोस्टपोन हुई है एक हफ्ता रिटर्न देने की, और उस दिन खान साहब का भी बयान आया कि यही 2 शरायत है हमारी। वो बेसिकली वो यही देख रहे हैं कि जो पीछे वाली मुलाकातें हो रही हैं, जो असल मुलाकातें हैं, क्या वहां पे कोई डेवलपमेंट होती है या नहीं होती। सो आई थिंक नजर दिखाने के ये टॉक्स हैं और खाने के टॉक्स दूसरे हैं। सो वी नीड टू नो कि दूसरी जगह क्या हो रहा है। तो ये जो तहरीक इंसाफ से हुकूमत ने क्या मांगना था, वो तो ज़ाहिर मैंडेट का तस्लीम किया जाना मानना था। जब तहरीक इंसाफ ने मुतालबात के अंदर शामिल ही नहीं किया तो गवर्नमेंट ने कहा फिर हमें कहने की जरूरत क्या, वो तो ऑलरेडी उन्होंने अपने मुतालबात के अंदर शामिल ही नहीं किया, इसका मतलब है कि वो तस्लीम कर ही चुके हैं। देखें गवर्नमेंट ने 24 नवंबर से पहले भी मरलावार लोग छोड़ दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, दूसरे चौधरी साहब एजाज चौधरी दूसरे के मेडिकल ग्राउंड्स पे, एज ग्राउंड्स पे, और हम बेल रजिस्ट नहीं करेंगे, टुकड़ों में हम सबको छोड़ देंगे। फिर उन्हें यह भी था कि खान साहब को जो फजूल तंग किया जाता है वो भी हम बंद कर देंगे
اور اندر بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے. پی ٹی آئی مانگ رہی ہے کہ ہمیں کم از کم آپ ایک جنرلائز آئیڈیا دے دیں کہ خان صاحب کے باہر آنے کی آپ بات بتائیں کب تک, ابھی نہیں تو کب. بڑا شور پڑا ہوا ہے ملٹری کورٹس پہ کہ جی ہوگا نہیں ہوگا فیصلہ ہوگا. مجھے آپ ایک بتائیں, علی ظفر صاحب اگر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اس پرٹیکولر کیس میں یہ کہہ دیا کہ آپ ٹرائل کر سکتے ہیں تو یہ ای یو وغیرہ سارا پریشر ہٹ جائے گا. جی ہاں. سو یہ میرا خیال ہے کہ ابھی ہم خان صاحب کی جو ڈیٹ ہے یا سیریس نیگوسیشنز ہوں گی ان کی ریلیز کی, وہ جڑی ہوئی ہے ملٹری ٹرائل سے. ٹھیک ہے, اور ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہو جائے تو بڑی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. بہت شکریہ محمد مالک صاحب, آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. ناظرین, آپ تجزیہ ملاحظہ کر رہے تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار محمد مالک کا, جن کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی سیریس تھریٹ نہیں ہے حکومت کو, تاہم تحریک انصاف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس میں اصل معاملات جو ہیں وہ کہیں اور ڈیل ہو رہے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.